بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، عشر ذی الحجہ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ اس سے پہلی والی نشست میں یوم عرفہ کے کچھ آداب و احکام اور فضائل ہم نے بیان کیا۔ یوم عرفہ کے بعد جو دن آتا ہے وہ یوم النحر ہے۔ اسلام میں یہ حج کے ایام جو ہیں ان کا نام الگ الگ رکھا ہے۔ یوم الترویہ، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور 10 کو یوم النحر کہتے ہیں، 11 کو یوم القر کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یوم عرفہ کا تذکرہ تو میں نے کیا ہے۔ آج یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن جو ہے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یوم النحر کے کچھ آداب اور کچھ تعلیمات و ہدایات آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ 10 ذی الحجہ کو شریعت کے اصطلاح میں یوم النحر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ قربانی، نحر کہتے ہیں قربانی کو، قربانی کا دن۔ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ان کی بڑی عظمت بیان کی ہے، اور بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بھی ان دنوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ جیسے یوم عرفہ کی فضیلت آپ نے سنی، تو یوم عرفہ اور یوم النحر ان کے فضائل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے اکثر اہل علم، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ اور بہت سارے مفسرین اولین والآخرین جو ہیں، تقریباً ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ قرآن مجید کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، دیکھیں سورۃ بروج کے شروع میں اللہ نے 3 چیزوں قسمیں کھائی، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، بلکہ 4 چیز قسم کھائی، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ دیکھیں 4 چیزوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ تعالی جب کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس کی رفعت شان، عظمت، اس کی شان و شوکت بلند کرنے، اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں اہل علم کی بڑی جماعت کہتی ہے والسماء ذات البروج، قسم ہے برج والے آسمانوں کی، وشاہد، سماء ذات البروج والیوم الموعود، اور قسم ہے یوم موعود کی، قسم ہے شاہد کی، یوم شاہد کی، اور قسم ہے یوم مشہود کی۔ ایک قسمیں کھائی تو کہتے ہیں الشاہد یوم الترویہ، المشہود یوم عرفہ۔ یوم عرفہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح سے بعض اہل علم نے کہا شاہد یوم الجمعہ ہے اور مشہود یوم عرفہ ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی آیت سورہ فجر کی ابتدائی آیات والفجر ولیال عشر والشفع
والوتر واللیل اذا یسر، کئی چیزوں قسم کھائی. تو تمام، بلکہ اکثر اہل علم کہتے ہیں فجر سے مراد یوم النحر کی صبح، یوم النحر کی صبح یعنی 10 ذی الحجہ کی قسم. اسی طرح سے کہتے ہیں والشفع اس کا بھی معنی یوم النحر. تو گویا کہ قرآن میں اللہ نے 2 مرتبہ یوم النحر کی قسم کھائی، والوتر اور قسم وتر کی یوم عرفہ کی. اللہ والشفع کہتے ہیں یوم النحر کی. دیکھیں ان آیات پر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے یوم النحر، یوم عرفہ، عشر ذی الحجہ کی قسم کھائی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ بڑے عظمت والے دن ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد، ترمذی وغیرہ کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. افضل الایام عند اللہ، سب سے افضل دن، فضیلت والا دن اللہ تعالی کے نزدیک یوم النحر ہے. یعنی قربانی والا دن جو ہے، عید الاضحیٰ کا دن جو ہے، نبی علیہ السلام فرماتے افضل الایام ہے، افضل الایام عند اللہ. اللہ تعالی کے نزدیک اس دن کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ غور کریں گے تو حج کے بڑے بڑے سارے ارکان یوم النحر کو ہوتے ہیں. مثلا حج کے 4 بڑے ارکان، فرائض، ضروریات. نمبر 1 رمی جمرات یعنی پتھر مارنا. نمبر 2 جانور ذبح کرنا. نمبر 3 سر کے بال کٹانا، حلق کروانا. نمبر 4 تو افادہ. حاجی جب سے حج میں گیا، سب سے زیادہ محنت و مشقت اور سب سے زیادہ اعمال جس دن ہے وہ یوم النحر ہے. سارے اعمال یوم عرفہ سے انسان جب شام کو نکلتا ہے اور رات کو مزدلفہ ہوتے ہوئے جب منی آتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہوا، تو حاجی کے لیے 4 اعمال بڑے بڑے کرنا ضروری ہے. رمی جمرات، جانور ذبح کرنا، سر کے بال کٹانا اور طواف افاضہ کرنا. اسی لیے یہ 4 بڑے اعمال یوم النحر ہی کو اکٹھا ہوتے ہیں. اس لیے اس کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے. افضل الایام عند اللہ یوم النحر. پھر آپ نے فرمایا ثم یوم القر، پھر اس کے بعد یوم القر، ذی الحجہ کی 11 تاریخ، یعنی جس کو کہتے ہیں باسی عید. عید کا دوسرا دن جو ہے 11 تاریخ، عید والے دن سے، یوم النحر سے کے بعد سب سے بڑا فضیلت والا دن یوم القر ہے. اسی لیے جو قرآن مجید میں یوم الحج الاکبر کا اعلان کیا گیا ہے، تو کہا جاتا ہے تمام مفسرین اہل علم، جس میں امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ سب حضرات کہتے ہیں
یہ جو حج یوم الحج اکبر آیا ہے یہ یوم النحر کا دن ہے، تو اس طرح سے بڑی فضیلت ہے اس کی، اس لیے ہمیں اس کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ آج ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو حج میں گئے ہیں ان کے لیے تو 4 اعمال ہیں، جو حج میں نہیں گئے ہیں ان کے لیے عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ یوم النحر ہمارے کیا اعمال ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جن میں سے چند ہیں۔ نمبر 1، عام طور پر عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر جب تک آپ کچھ کھا نہیں لیتے تھے تب تک عیدگاہ نہیں جاتے تھے، اور عام طور پر آپ کھجور استعمال کرتے، کھا پی لیتے، پھر اس کے بعد تکبیرات کہتے ہوئے آپ عیدگاہ جاتے۔ لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ فجر کی نماز کے بعد جب عید کا وقت ہوتا عیدگاہ چلے جاتے، بغیر کچھ کھائے پیے، ناشتہ نہیں کرتے تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، اور آپ چلے جاتے عید کی نماز پڑھاتے، عید کی نماز پڑھا کر کے فارغ ہوتے، قربانی کرتے، اور پھر قربانی کے گوشت سے کھانا شروع کر دیتے۔ تو ہمیں ذرا سا کوشش کیجیے کہ سنت پر عمل ہو جائے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطعم یوم الفطر قبل ان یخرج وکان اذا خرج یوم النحر لم یتعب حتی یرجع فیأکل من اضحیتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کے موقع پر عید الفطر میں کھا کر کے جاتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ چلے جاتے اور لوٹ کر کے آتے، قربانی کرتے، قربانی کے گوشت سے کھانا شروع کیا کرتے تھے۔ تو یہ یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سنت پر یا اس مستحب عمل پر ہم چلنے کی کوشش کریں۔ باقی آداب انشاءاللہ یوم النحر کو ہمیں اور کیا کرنا ہے اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔